حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے امیر صحابی تھے۔ ایک دن انہوں نے اہل مدینہ کی دعوت کی، بوڑھے جوان مرد عورت بچے سب آج میرے گھر میرے دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے۔ اہل مدینہ جا رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے دسترخوان کی طرف۔ میرے آقا کریم اپنے حجرہ پاک سے مسجد نبوی کے صحن میں تشریف لائے۔ کیا دیکھا، ایک صحابی پریشان بیٹھے ہیں، نوجوان صحابی پریشان بیٹھے ہیں۔ میرے آقا کریم نے ان سے فرمایا کہ اہل مدینہ تو عبد الرحمن بن عوف کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو یہاں کیوں پریشان بیٹھا ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، صحابی بن گیا، لیکن میرے ماں باپ نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا۔ میں سوچ رہا ہوں انہیں کس طرح دوزخ سے بچاؤں، میں یہ سوچ رہا ہوں انہیں کس طرح دین کا پیغام پہنچاؤں، انہیں کس طرح میں آپ کی بارگاہ میں لے کے آؤں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی سے بازو پھیلائے اور فرمایا، سارے شہر کی دعوت کر کے عبد الرحمن بن عوف نے وہ ثواب نہیں کمایا جو ثواب اس فکر کے ذریعے اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ دوسروں کو بچانے کی فکر، اس پر اجر کتنا مل رہا ہے۔ ایک شخص کو کھانا کھلانا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، یہ جائے کہ سارے شہر کو کھانا کھلانا۔ اور میرے آقا کریم نے فرمایا، سارے شہر کی دعوت کر کے جو ثواب عبد الرحمن بن عوف نے حاصل کیا ہے، اے میرے غلام، اپنے والدین کے ایمان کی فکر کر کے تو نے اس سے زیادہ ثواب حاصل کر لیا ہے۔ خانقاہ دوسروں کے ایمان کی فکر کرنا، دوسروں کی آخرت کی فکر کرنا، یہ خانقاہ ہے جہاں پہ ایمان کو ضائع ہونے سے اور زندگی صلاحیتوں کو وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے تربیت دی جاتی ہے، اور بندوں کا تعلق اس مقصد سے جوڑا جاتا ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروازے پہ ایک شخص آیا، دستک دی، آپ نے دروازہ نہیں کھولا، فرمایا کون ہو؟ اس نے نام نہیں بتایا، دوبارہ دستک دی، آپ نے بھی دروازہ نہیں کھولا، دوبارہ پوچھا کون ہو؟ اس نے عرض کیا، حضور اگر مجھے پتا ہوتا میں کون ہوں تو آپ کا دروازہ کیوں کھٹکھٹاتا؟ آپ کا دروازہ اسی لیے کھٹکھٹا رہا ہوں، مجھے بتائیں کہ میں کون۔ مرشد وہ ہے جس کے دل کے آئینے میں مرید کو زندگی کا مقصد نظر آ جاتا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اس کائنات کا راز کیا ہے اور منزل کیا ہے زندگی کی، یہ سب کچھ ہمیں خانقاہ بتاتی ہے۔ حضرت مولانا روم نے لکھا ہے، ایک شیر نے بکریوں کے ریوڑ پہ حملہ کیا تو کیا دیکھا کہ ایک شیر بھی بکریوں میں شامل ہے، وہ بھی ڈر کے بھاگنے لگا۔ تو جو بڑا شیر تھا نا، اس نے بکریوں کو تو چھوڑ دیا، اس چھوٹے شیر کو پکڑا اور اپنی زبان میں اس کو کہنے لگا، تو شیر ہو کے ڈر کے کیوں بھاگ رہے؟ پھر اس کو گردن کے بالوں سے پکڑا، تالاب پر لے گیا اور کہا، اپنی شکل دیکھ اور میری شکل دیکھ، تو بکری نہیں تو شیر ہے۔ اب اس چھوٹے شیر نے جب تالاب کے پانی میں اپنا عکس دیکھا، بڑے شیر کا چہرہ دیکھا، تو اس کے اندر سوئی ہوئی شیریت بیدار ہو گئی، یہ بھی پلٹا اور شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے پلٹا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، خانقاہ وہ جگہ ہے جو انسان کے سینے میں سوئی ہوئی بندگی کو بیدار کر دیتی ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر صلاحیت رکھی ہے جس سے بندہ رب سے تعلق جوڑ سکتا ہے، لیکن ماحول کی وجہ سے اس صلاحیت پر گرد پڑ جاتی ہے۔ اب اس صلاحیت کو بیدار کرنے کے لیے خانقاہ کی ضرورت ہے۔ خانقاہ میں انسان کے باطن میں جو صلاحیتیں ہیں ان کو جلا ملتی ہے۔
खानका की बुनियाद इस आयत पर है, इन्नल्लाह मअल्लज़ीन इत्तक़ौ, बेशक अल्लाह उन लोगों के साथ है जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, वल्लज़ीन हुम मुहसिनून, और वो एहसान वाले हैं। एहसान किसे कहते हैं? मेरे आका करीम ने फरमाया, अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहू, तू अल्लाह की इबादत इस तरह करे गोया कि तू रब को देख रहा है। और अगर ये मकाम ना मिले तो कम अज कम इतना तो हो, ये यकीन हो कि रब तुझे देख रहा है। अब उस मकाम में एहसान तक पहुंचने के लिए खानकाह में तरबियत की जाती है। यूं समझ लें, नमाज पढ़ना सिखाया जाता है, मकामे एहसान की तरबियत की जाती है। दो बातें मैंने अर्ज की, एक तो इरफाने ज़ात, अपनी पहचान कि मैं कौन हूं, की जाना मैं कौन वे बुलिया, की जाना मैं कौन, की जाना मैं कौन वे बुलिया, की जाना मैं कौन। इरफाने ज़ात, अपनी ज़ात की मार्फत होती है कि इंसान किसे कहते हैं। अल्लामा इकबाल ने लिखा है ना, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका, अपने अफकार के खमो पेच में उलझा ऐसा, आज तक फैसलाए नफा और जरर कर न सका। आज शमसी तवानाई तो बना ली, सोलर सिस्टम बना लिया, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करके बिजली बना ली, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। इकबाल कहते हैं, आज के इंसान को यह तो पता है कौन सी दो गैसें मिले तो पानी बनता है, पानी का फार्मूला क्या है, किन गैसों के मिलने से पानी बनता है। आज इंसान को यह तो पता है, साइंस में यह तो पढ़ाया जाता है, पर उसे यह नहीं पता मैं कैसे बनाऊं। पानी का फार्मूला पता है कि कौन सी गैसें मिले तो पानी बनता है, अपने बारे में नहीं पता कि मैं कौन हूं। की जाना मैं कौन वे बुलिया, की जाना मैं कौन। तो इरफाने ज़ात खानका में होता है, रब की पहचान खानका में होती है। मन आरफा नफ्सहू फकद आरफा रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। अब जरा दयानतदारी से फैसला करें, जो 3-4 चीजें मैंने आपके सामने बयान की हैं, हजूर की आमद का जो मकसद है, बंदा उस मकसद से जुड़ जाए, अपने आप को भी नुकसान से बचा ले और दूसरों को बचाने की फिक्र में लग जाए, अपने आप को भी पहचान ले और रब की इबादत में मसरूफ हो जाए। जिंदगी कामयाब हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, दिल को सुकून मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। जिस चीज की आपको तलाश है, सुकून, कामयाबी, वो यहां मौजूद है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। यूरोप का एक मुल्क है स्विट्जरलैंड, बड़ा खूबसूरत मुल्क है, अमीर तरीन मुल्क है स्विट्जरलैंड। दुनिया भर के करप्ट हुक्मरानों की दौलत स्विट्जरलैंड के बैंकों में पड़ी हुई है। मैं 2-3 दफा स्विट्जरलैंड गया हूं। मैं वहां बड़ा हैरान हुआ कि स्विट्जरलैंड में खुदकुशी करने की इजाजत है। वहां कानूनी तौर पर खुदकुशी करना जुर्म नहीं है, बल्कि वहां उन्होंने आसान खुदकुशी, इसके लिए साइंसी इजादात की हैं। मेरे पास मोबाइल में तस्वीर मौजूद है, साइंसदानों ने ऐसी मशीन बनाई है जो अस्पतालों में पड़ी हुई है। जिस बंदे ने खुदकुशी करनी है, डॉक्टर साहब के पास जाके कि मैं मरना चाहता हूं, लिख दे मौत के बारे में, डॉक्टर उसे मशीन में लटाता है, मशीन ऑपरेट करता है, बंदा आराम से मर जाता है। मैं हैरान हुआ, अमीर मुल्क है, पैसे की कमी नहीं, खूबसूरत मुल्क है, फिर लोग यहां खुदकुशी क्यों करते हैं? मुझे पता चला दौलत से चीजें खरीदी जा सकती हैं, सुकून नहीं खरीदा जा सकता। अगर दौलत से सुकून खरीदा
خریدا جا سکتا تو سوئٹزرلینڈ میں خودکشی کی اجازت نہ دی جاتی. اگر دولت سے سکون خریدا جا سکتا تو یورپ اور امریکہ میں لوگ اب نارمل نہ ہوتے. مینٹل اسپتال بھرے ہوئے ہیں لوگوں سے. اگر دولت سے سکون خریدا جا سکتا ہوتا تو یورپ و امریکہ اور برطانیہ میں لوگ خودکشیاں نہ کرتے. قرآن نے جو فیصلہ کیا ہے وہی اٹل فیصلہ ہے, اسے بدلا نہیں جا سکتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جو اللہ کا ذکر کرے گا سکون اسے ہی ملے گا. فرمایا خوب غور سے سنو, دلوں کا سکون ہے تو صرف اللہ کی یاد میں ہے. جہاں دین ہے وہاں سکون ہے, جہاں بے دینی ہے وہاں بے چینی ہے. خانقاہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. آج جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, سوشل میڈیا نے ہمارے گھروں میں بھی وہ بے چینی پہنچا دی ہے. ماں باپ اولاد سے پریشان ہے, اولاد ماں باپ سے پریشان ہے. آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, آج ہمیں پہلے سے بھی زیادہ خانقاہ کی ضرورت ہے. آج ہمیں پہلے سے بھی زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے. ہم مسجدیں بنائیں, ہم مدارس بنائیں. اور میں نام پڑھ کے بڑا خوش ہو رہا تھا, دارالعلوم خیر القرون, سب زمانوں سے بہتر زمان. کون سا زمانہ ہے سب زمانوں سے بہتر زمان؟ میرے آقا کریم نے فرمایا خیر القرون کرنی, سب زمانوں سے بہتر زمانہ وہ ہے, وہ 63 سالہ ظاہری حیات پاک کا زمانہ. خوشا وہ وقت کہ طیبہ مقام تھا تیرا, خوشا وہ وقت کہ دیدار عام تھا تیرا. دارالعلوم خیر القرون کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ جو سب سے بہتر زمانہ ہے اس کے فیض سے اس زمانے کو سیراب کیا جائے. وہ جو سب سے افضل زمانہ ہے اس زمانے کے فیض سے, اس دور کی تعلیمات سے موجودہ دور کی اصلاح کی جائے. دوبارہ عرض کر رہا ہوں, آج ہمیں پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے خانقاہوں کی, مساجد کی, مدارس کی. جرمنی کا ایک شہر ہے نیورن برگ, میں وہاں ختم نبوت کانفرنس میں شامل ہوا. نیورن برگ میں ایک مسجد ہے المدینہ مسجد. وہاں میرے دوستوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو المدینہ مسجد ہے یہ پہلے شراب خانہ تھا, نائٹ کلب تھا. اس کا مالک غیر مسلم تھا. جس دن اس نے کلمہ پڑھا ہے اس نے 4 کروڑ روپے کی جگہ مسجد کو دے دی. وہ نو مسلم ابھی زندہ ہے, اس کا ٹیلی فون نمبر بھی میرے پاس ہے. کوئی شخص رابطہ کرنا چاہے مجھ سے نمبر لے کے خود اس سے یہ بات سن سکتے ہیں. اور ایڈریس میں علل اعلان بتا رہا ہوں, اسٹوٹگارٹ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ شہر ہے نیورن برگ. المدینہ مسجد, محمد عبد الرحمن اس نو مسلم کا نام ہے. میں نے اس سے پوچھا تیرے کلمہ پڑھنے کا سبب کیا بنا ہے؟ اس نے ایک طویل واقعہ سنایا. آخری بات اس نے یہ سنائی, وہ کہتا ہے مجھے جاگتے ہوئے رسول اللہ کی زیارت نصیب. اللہ یا اللہ جنہوں نے سبحان اللہ کو نے حضور کا دیدار عطا فرمایا, آمین. آج بھی حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے. سبحان. اس نے کہا مجھے جاگتے ہوئے رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا. کہتا ہے میں صبح 10-11 بجے بستر سے اتر رہا تھا تو میں نے میں جاگ گیا تھا, نیند میں نہیں تھا. دروازے کی طرف دیکھا, دروازے میں حضور کھڑے. میں نے سمجھا میں خواب دیکھ رہا ہوں. دوبارہ نظر اٹھائی, رعب حسن اتنا تھا میں مسلسل دیکھ نہیں سکتا.